عطار ہو رومی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاری، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی، یعنی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی، ان مشقتوں سے، ان ریاضتوں سے، اس نفس کشی سے، اپنے نفس کی خواہشات کو مارے بنا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی۔ اللہ اکبر۔ صحیح، بقرعید گزر گئی جی، بیٹھے سب لوگ بیٹھے باقی جی آپ سب نے انتظار کیا ہوگا، شاید ویٹ کیا ہوگا کہ منڈے کو شاہ صاحب محفل کریں گے، لیکن منڈے کو میرا بہت دل تھا، وقت بھی تھا بہت سارا، دل بھی تھا بہت، لیکن یہ بھی یاد تھا کہ یہ جو عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہوتا ہے، یہ باربیکیو کا دن ہوتا ہے، سودے بازی کا، سودے بازی کا ہوتا ہے، رنگ چھوڑتے ہیں، چھت پہ سا جاتے ہیں، باربیکیو، کیا باربیکیو، اور بلا لیتے ہیں پھر۔ ان چیزوں کا بڑا ہوش ہے، ان چیزوں کا بڑا ہوش ہے، باقی کچھ بھی آتا، باقی کچھ بھی آتا۔ تو یہ تھی وجہ منڈے کو، یعنی چلو اگر منڈے آج میں کر بھی لوں تو تھرسڈے تو پھر گیپ آئے گا، جب تک ہمارے عمران خان صاحب کا معاملہ ایک طرف نہ ہو جائے، نئے سے نئی حکم، نئے سے نئے احکامات اللہ پاک کی طرف سے آ جاتے ہیں، سرکار کی طرف سے یا اسلام کی طرف، ان کا تختہ کر کے رکھ دوں، تھوڑا سا مجھے سرکار ڈھیلا چھوڑ دیں، ان کو سمجھا دوں۔ سمجھایا تھا نا مودی کو، مت اٹک مودی، ایک بہت لمبا کام دکھا دوں گا، ہمیں بہت افسوس ہے، دکھ ہے ہمیں کہ 245 لوگ آج مر گئے، جیٹ گر گیا گجرات میں، ہیتھرو کے لیے ٹیک آف کیا تھا اس نے، لندن کے لیے، ہمیں افسوس ہے، دکھ ہے، لیکن قوانین کچھ ایسے ہیں۔ 4 دن پہلے ہیلی کاپٹر مارا ایک اور، آج ایک جہاز چلائی گیا، کہا تھا نا کہ جنتا کو بھی لپیٹ دوں گا۔ مودی یاد رکھ کورونا میں تیرے ساتھ کیا کیا تھا، اٹھا کے دیکھ لے گوگل پہ، ڈیٹ نکال لے گوگل پہ، انڈیا میں کورونا کب آیا اور میں نے کہا کب تھا۔ وحدت الوجود، وحدت الشعور میری ویڈیو کا نام ہے، اس میں سن لے، تجھے بھی اور ٹرمپ کو بھی، ٹرمپ کی حکومت تھی نا اس وقت، دونوں کو کہا۔ اللہ اکبر، اللہ سے زیادہ، اللہ سے بڑے ہو تم، اللہ سے زیادہ طاقت ہے تمہارے پاس، اللہ سے زیادہ ذہانت ہے، حکمت ہے۔ اچھا یہاں رہتا ہے، یہاں ادھر بسایا میں نے، خود کو مٹا کے اسے بسایا، خود کو مٹا کے اپنے بادشاہ کو، عالمین کا مالک، کائناتوں کا مالک، ذرے ذرے کا مالک، ہماری زندگی موت کا مالک، ہماری عزت اور ذلت کا مالک، ہمارے ظاہر اور باطن کا مالک، ہماری دنیا اور آخرت کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ یہ ہیں ان کے کام جن کے لیے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، مجھے پیار ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، یہ ہوتے ہیں وہ جوان، ستاروں پر کمند ڈالنے والے اور پہنچ جاتے پھر وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں بسا رکھا ہے سب کچھ، جب اس کا دل چاہتا ہے سب کچھ بتاتا رہتا ہے، اور سب کچھ سنتا رہتا ہے، سب کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ ایسا ہی
وہ کیا کہا تھا ہماری میڈم آپ کا پروین صاحب بنتا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کبھی ظاہر کبھی چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا، کبھی وہ بادشاہ تخت نشین، کبھی کاسا لیے گدا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کبھی ظاہر کبھی ظاہر کبھی چھپا دیکھا، ہے جی، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، سرے آئے نہ میراثی، پسے آئے نہ کوئی اور، پسے آئے نہ کوئی اور، ہے جی۔ چلیے جی، اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ایک بات سب یاد رکھیں، باقی مرضی ہے، باقی مرضی ہے، یہ مقدر کا کھیل ہے، جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے، بے شرموں کو جنہیں اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور نہ اللہ چاہتا ہے، نہ اللہ چاہتا ہے۔ جنگیں تیار ہیں، جنگیں، ہر طرف جنگ کا ماحول ہے، ہر طرف جنگ کا ماحول ہے، آج ہوئی کل، تھرڈ ورلڈ وار، تیسری جنگ عظیم سرکار کی پیشین گوئی ہے یہ، ہے جی، اس کے بعد ہے ظہور مہدی، ایسا ہی جنگیں تیار ہیں، پناہ ڈھونڈ لو، پناہ ڈھونڈ لو، اگر اللہ کی حفاظت، اللہ کے حفظ و امان سے بھی بڑی کوئی پناہ تم سمجھتے ہو ہے کہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، لے لو پناہ وہاں پہ، موت سے بھی کوئی بچ سکتا، بچ سکتا، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انہیں ملک الموت، قدموں کی آہٹ سن کے بڑے بڑے سورماؤں کے، بڑے بڑے چنگیز خان اور سکندر اعظم، جی، بڑے بڑے یزید، بڑے بڑے شمر، بڑے بڑے ہلاکو خان، دل دہل جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں اس کے قدموں کی آہٹ، اس کے قدموں کی چاپ سن کے، تم تو ہو کیا، کہیں کوئی پناہ نہیں، کوئی پناہ نہیں، پناہ صرف اللہ کی حفاظت، اللہ کے حفظ و امان میں پناہ ہے، اور اللہ حفظ و امان فراہم کرتا ہے، عطا کرتا ہے جب تم اسے یاد کرتے ہو، یاد کرتے نہیں، یاد رکھتے ہو، یاد رکھتے ہو، دل ہی دل میں خوب اس سے باتیں کرتے ہو، خوب اس کی شکر گزاری کرتے ہو، دل ہی دل میں استغفار، توبہ، معافی، اتراتے نہیں ہو اپنی نیکوکاریاں، میں تو بہت اچھا، میں تو اتنی اچھی ہوں، انور شاہ صاحب تو بکواس کرتے ہیں، انہیں کیا پتا ہے، اتراتے نہیں ہیں، اللہ سے توبہ طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، دل ہی دل میں جو نعمتیں عطا کی، جو احسانات کیے، ہے صحت، سلامتی، عزت، دولت، اولاد، خوبصورت بیوی، رہنے کے لیے گھر، سونے کے لیے گرم بستر، خرچ کرنے کے لیے دولت، عزت اور وقار، نعمتیں ہیں نا، روزی، رزق، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت، کبھی ہوئی توفیق کہ ان چیزوں پہ تفکر کریں، غور کریں، یہ کیا کچھ عطا کیا اللہ پاک، ہمارے کرتوت، ہمارا کمینہ پن کہاں اس قابل کہ تو یہ کرم ہم پہ کرے، لیکن بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، پھر بھی دیتا ہے، پھر بھی عطا کرتا ہے۔ آج شاید شکر ادا کرے میرا، آج شاید میرا شکر گزار ہو جائے، بد نصیبوں کل بھی ذاکروں، جی، لتائی چل جائیں بڑی آرزوئیں،
بڑی منوکامنائیں، بڑی تمنائیں، ہے میں ولی بن جاؤں، ہے میں ملکوت جبروت تک پہنچ جاؤں، ہے میں عقل اسلام کا دیدار، ہے اللہ کو دیکھ لوں میں. یہ دو چیزیں استغفار اور اللہ پاک کی شکر گزاری، سوتے جاگتے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رقت آمیز لہجے میں التجاؤں کے ساتھ اللہ پاک شکر گزار ہوں مالک، میں کہاں تھا اس قابل گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدعمال ہوں، میں کہاں تھا اس قابل، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی، میں شکر گزار ہوں ان تمام نعمتوں پر اور بے شمار احسانات پر. میں لاکھ کروڑ بار کروڑ مرتبہ میں شکر گزار ہوں اللہ پر. میری شکر گزاری کو قبول سب اپنی بارگاہ پاک. اور چاہتا کیا ہے روتا ہوا لہجہ، ہے بھیگی ہوئی آنکھیں، آپ دیدہ آنکھیں ہی نہیں، آپ دیدہ لہجہ بھی ہو. دیکھو بڑا مہربان، نہایت رحم والا. جی اپنی ایگو، اپنے تکبر سے، اپنی انا سے، اپنی ایگو سے، اپنی خود پرستی سے، اپنی نفس پرستی سے، اپنے جھوٹ سے، اپنی منافقت سے، اپنی غیبت باہر آئے تو سوچے نا. بے شرمو، سب دیکھتا رہتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ محفل میں نہیں ہے تو عطا پتہ ہی نہیں شاہ صاحب کو ہمارا، ایک ایک کا پتہ، ایک ذاکرہ، ایک ذاکر کا. اور تم تو ذاکر ہو، ذاکرہ جو ذاکر بھی نہیں ہے، ذاکرہ بھی نہیں ہے، کافر ہیں، یزیدی ہیں. میں ان کی بھی خیر خبر لے لیتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو غافل ہوں تمہاری طرف سے؟ نہیں دیکھ رہا کیا کرتوتے ہیں. جو تھوڑے سے وقت کا مومن ہوتا ہے، تھوڑے سے وقت، اس میں بھی غرض ہے، اس میں بھی کوئی درد نہیں ہے، کہیں درد نہیں ہے. اللہ نے کن نازوں سے ہمیں تخلیق کیا تھا، کیسا ناز تھا اللہ کو اپنی اس مخلوق پر. ہے تعظیم کے سجدے کروائے تھے فرشتوں سے، تعظیم کے سجدے کروائے تھے اس ناپاک مخلوق کو اللہ پاک نے وہ عظمت دی تھی. جی کیسے بھول گئے دنیا میں آ کے نا، اسے کیسے بھول گئے اسی تکبر میں. ہم تو بہت ہم سے زیادہ نیک کون، ہم سے زیادہ نیک کون، ہم سے زیادہ نیکوکار کون، ہم سے زیادہ شریف کون، ہم سے زیادہ اچھا کون. کیا عورت کیا مرد، کوئی نماز کے پیچھے پڑا ہے، کوئی کعبے کے پیچھے پڑا ہے، کوئی حج کے پیچھے، عمرے کے پیچھے پڑا ہے، کوئی تلاوت کے پیچھے پڑا ہے. حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، وہ ہے نا، حج بھی ہو رہے ہیں، تو عمرے بھی ہو رہے ہیں، تلاوت سب ہو رہا ہے. حال کیا ہے؟ یہ سب کر کے حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ جو ہے ذلت اور رسوائی کے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے فکر، پریشانیاں، دکھ درد. نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزی سب ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آ جاؤ، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ. خدا کی قسم کائنات میں کوئی بھی ایک بھی عالم، ایک بھی کائنات، پاتل سے لے کے عالم احدیت تک، کوئی ایک بھی سارے عالم میں، تمام کائناتوں میں، پاتل سے عالم احدیت تک
ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ کا تارا نہ ہو حسین، جس کی آنکھ کا تارا نہ ہو۔ میرے مولا، میرے مولا، میں آپ کے بچوں کا غلام، مجھے قبول کر لیں، آپ کے بچے اپنی غلام۔ میرے مولا امام حسین، کوئی مخلوق، ایک بھی ایسی مخلوق نہیں ہے، نہ چرند نہ پرند، نہ جن و ملائک، نہ حور و غلام، کوئی ایک مخلوق اللہ اللہ کے حبیب، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کی آنکھ کا تارا نہ ہو، جس کی آنکھ کے تارے نہ بن جائے۔ میرے مولا امام حسین، ہے حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ، نہیں ہر چیز بتایا نا سب، حج عمرے نماز کو، اس کا ہوش کتنوں کو ہے، کتنوں کو ہوش ہے اس کا؟ اپنی بے شرمی سے، اپنی خود غرضی سے، جی اپنی اداکاریوں، مکاریوں، چالاکیوں، عیاریوں سے باہر آئیں تو ہوش آئے نا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں انور شاہ؟ یہ شاہ زمن ہیں، روز آخرت تک آنے والے، روز قیامت تک آنے والے، ہر زمانے کے بادشاہ ہیں میرے حسین۔ اور یہ سلطان ہیں جنتوں کے، یہ سردار ہیں جنتوں کے، یہ بادشاہ ہیں جنتوں کے، اللہ نے بنایا انہیں۔ جی حسین بہت رہے ہیں، حسین بہت اپنی انا، اپنی ایگو، اپنا تکبر، اپنی عیاریاں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ ہمیں اللہ نے کیسا رکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے مجھے بھی اور تمہیں بھی اس ذکر کی جو خدمت کرتے ہو تم، اس محفل کی جو خدمت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، آنکھیں جلاتے ہو، کیسا رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے؟ کیسا رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے؟ کیونکہ ہم نے یہاں بسا رکھا ہے اپنے اللہ پاک، اپنے بادشاہ۔ کوئی نہیں ہے محبت کی، بس وہی ہے محبت کے قابل، بس آقا الاسلام ہے محبت کے قابل، آقا الاسلام کے بچے ہیں محبت کے قابل، میرے سرکار میرے بادشاہ ہیں محبت کے قابل۔ یعنی تمہیں سب سے زیادہ محبت اپنے نفس اور اپنے نفس کی خواہشات سے ہے، یہاں تک کہ معبود بنا رکھا ہے، بے شرموں معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ راضی ہو تم سے، بے خبر نہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ باخبر ہے، خوب باخبر ہے۔ وہ سرگوشیاں جو آتی ہیں انہیں بھی سن لیتا ہے، کسی چکر میں ہوگی جی نہیں ہے نا، نہیں کیا بعد میں معافی مانگوں، میں توبہ کر لوں، یہ تو ڈبل گناہ ہوتا ہے نا۔ اس پلان کے ساتھ پری پلاننگ بعد میں معافی مانگوں، توبہ کر لوں۔ ابھی کون سا توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے؟ تجھ پہ تو ہو گیا، سمجھ لے۔ اس پلاننگ کے ساتھ تو نے یہ بدکاری حرام کاری کی نا، تجھ پہ تو ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا، ایگو، انا، تکبر، جعلی ایکسپوزنگ، ریاکاری جسے کہتے ہیں، دکھاوا، الذین ہم یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چلیے جی، بہرحال اللہ آپ سب سے راضی ہو، جیسے چاہو گزارو بھائی، جیسے چاہو زندگی گزارو، ہیں جی،
4 دن کی یہ زندگی اور 4 دن کی یہ دنیا. زندگی 4 دن کی کیا, زندگی تو آنے والے 1 منٹ کا پتہ نہیں. دنیا 4 دن کی ہے پیارے. انسان زندگی گزارتا ہے. انسان جو کوئی بھی انسان جو زندگی کو گزارتا ہے, اس زندگی کو گزارنے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد ہوتا ہے. اصل جو پوچھ ہوگی نا روز محشر بارگاہ رب العزت میں, جو پوچھ ہوگی, جو پرسش ہوگی, اس مقصد کی ہوگی. وہ مقصد سامنے رکھ میرے, کس مقصد کے تحت زندگی گزاری تو نے دنیا میں, مقصد دکھا. میرا اعمال نامہ یہ پڑا ہوا سامنے میرے, داخلی اور سب کو گواہ. ابھی بلا لو, ایک سیکنڈ, ایک جھلک, ایک پلک, ایک نظر, کس مقصد کے تحت زندگی گزاری اور میں نے کس مقصد کے تحت تجھے دنیا میں بھیجا تھا. ان کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی مقصد, نفس اور نفس کی خواہشات. بتا دے, کوئی بتا دے, آ جائے اے دم تو آ. ایسے اپنی خواہشات کے پجاری ہے. یہ 1350-1400 سال کربلا کے بعد سے لگا لو پورا وقت, آج تک ٹل ٹوڈے دین اسلام نہیں ملا, کسی کو بھی نہیں ملا, کسی کو بھی. کیوں؟ کتابوں میں ڈھونڈنا ہے. کہاں ڈھونڈنا ہے؟ کتابوں میں. قرآن پاک سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں ہوگی. قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی عظیم وحی الہی آقا اسلام کے قلب اطہر پر اترا, جبریل امین لے کے آئے کہ اس سے بڑی اور اس سے عظیم حرمت والی عزت والی بھی کوئی کتاب ہوگی. تم تو پڑھ رہا ہو 1400 سال سے. دین اسلام مل گیا. اگر دین اسلام مل گیا ہوتا تو یہ جھگڑے, لڑائیاں, قتل و غارت گری, فرقے بازی, تفرقے بازی, مسلک, نفرت, حقارت, تعصب, عصبیت آپس میں, ان میں آپس میں جو قرآن پڑھتے ہیں, جو بڑے بڑے استاد حافظ قاری ہیں, حاجی نمازی ہیں, ان میں ہے یہ سب. قرآن پڑھ کے آج تک انہیں قرآن کریم سے یہ راز نہیں مل سکا کہ دین اسلام تیرے نفس اور قلب کی طہارت میں چھپا ہوا ہے. دین اسلام تیرے سینے کی پاکیزگی, جسے قرآن کریم شرح صدر فرماتا ہے. شرح صدر, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اسلام کے لیے اپنی شرح صدر کر. تیرے پاک سینے میں نفس اور قلب کی طہارت میں پوشیدہ ہے دین اسلام. تجھے آج تک یہ راز قرآن کریم سے نہیں ملا. قرآن کریم تو 1450 سال 1500 سال ہو گئے پڑھی جا رہا ہوں. ملا کیا؟ یہ حرام کاریاں, بدکاریاں. دکھاؤ حافظ کن کاموں میں لگے ہوئے. دین اسلام کو انڈسٹری بنا دیا, قرآن کے حفظ کو انڈسٹری بنا دیا. قاری اور حافظ ہو کر اسی کو اپنا پیشہ بنا لیا. نہیں بنا عقل اسلام نے یہ ایسا کوئی سبق عقل اسلام کے بچوں نے, علی پاک, میرے مولا علی پاک یا صحابہ, ایسا کوئی سبق دیا ہے امت کو؟ یا انہوں نے لیے کبھی پیسے؟ یہ تو اذان دینے کے بھی پیسے لیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نفس کی پاکیزگی, پاک نفس, نفس مطمئنہ یا نفس ملہمہ, بس
یہ ہے انسان کی سب سے بڑی کامیابی. سب سے بڑی کامیابی قرآن فرماتا ہے یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. ہے کسی کو؟ چلیے جی بات جو ابھی ہم نے محفل کی ابتدا یہاں سے ہوئی نا، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ حق نہیں آتا بے آئے سحر گاہی، بے آئے سحر گاہی. سب گزرنا ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کے گلے پر پیر رکھ کر مارنا ہوتا ہے ان خواہشات کو جو نفس نے پیدا کی. جب ملتا ہے دین اسلام، جب ملتا ہے قرآن کریم، جب ملتا ہے اللہ کے حبیب، جب ملتے ہیں پنجتن پاک، جب ملتے ہیں سرکار بادشاہ، تمہاری بکواس سے تھوڑی ملتے ہیں. من ہی من میں ہمیں چلیے جی بات. مقصد یہ تھا جی جس کا دل چاہے جیسے چاہو ویسے. مجھے سے اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا انور شاہ ڈیوٹی دی تھی تجھے، اپنا نوکر بنایا تھا، نوکری دی تھی میں نے تجھے، کیا کر کے آیا وہ بتا. میرے پاس ہوگا تو صحیح کچھ کہنے کو. سر جھکا کے بھیگی آنکھوں سے، کانپتے ہاتھوں سے، کانپتے وجود سے میرے پاس کچھ تو ہوگا کہنے کے لیے. اللہ پاک یہ سب کیا میں نے مالک، دنیا کو بھول گیا تھا. دنیا تو یاد ہی نہیں رہی تھی مجھے تو بس تو یاد تھا اور تیری نوکری یاد تھی. تمہارے پاس کیا ہے کہنے کے لیے؟ یہ بے شرمی، یہ عیاریاں، چالاکیاں، ہوشیاریاں، جی خود پرستی، انا، ایگو، یہی ہے نا اور کیا ہے؟ گزارو یار گزارو، جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو. مجھ سے تو جب جواب میرے پاس تو ہے، میرے پاس تو ہے. ایسی ایسی باتیں بتاتی ہیں، ایسا ایسا کہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کبھی تم نے. یہاں میں نے اپنی ڈیوٹی کو داؤ پر لگا کر میں نے وہ بھی تمہیں بتا دیا.